اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. سورہ المومنون آیات 58 تا 62. ان آیات میں بھی
خشوع و خضوع اور خشیت کا مضمون ہی چل رہا ہے، جو اس سلسلہ خطبات کی ایک کڑی ہے، اور آج کے مضمون کے لیے بھی آج کے خطبے کے لیے بھی میں نے اسی مضمون کو جاری رکھا ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے یہی چلتا رہے گا۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان کا بامحاورہ ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کے خوف سے وہ کانپتے ہیں، یعنی جب رب کا خوف طاری ہو تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے نشانات پر ایمان لاتے ہیں۔ آیات پر تو ایمان لاتے ہی ہیں، لیکن آیات کا ایک معنی نشانات ہے، اور مضمون یہ ہے کہ اپنے رب کی خشیت سے اس کے نشانات دیکھ کر ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نشانات دیکھتے ہیں کہ ان کے گرد و پیش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے بدن لرز اٹھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور یہ انہی نشانات کا فیض ہے کہ وہ شرک کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے لیے ناممکن ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف ان نشانات کو منسوب کر دیں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہاں اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ دیتے ہیں جو ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور نہ کسی مال کا ذکر ہے، بلکہ یہ عجیب ایک دلکش طرز بیان ہے کہ فرمایا اور وہ لوگ یؤتون ما آتوا، وہ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، یعنی خدا کی خشیت سے جو بھی وقت کی ضرورت ہو وہ اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں، یعنی دماغ، دل، تمام وہ قوتیں جو ان کو عطا کی گئیں، وہ علوم جو ان کو بخشے گئے، جو بھی اس وقت ضرورت کے مطابق مناسب حال ہو وہ دے دیتے ہیں۔ وَقُلُوبٌ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں خوف سے کہ وہ اپنے رب کے حضور لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، نیک کاموں میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اس میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اسی تعلق میں یعنی خشیت اور خشوع کے مضمون میں میں ایک حدیث شروع کی تھی جو مسلم کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء الصدقہ سے لی گئی ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی تھیں ان میں سے کچھ باتیں بیان ہو گئی تھیں، کچھ باقی رہتی تھیں۔ تو ایک بات تو بیان ہو چکی تھی، باقی 5 باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں تفصیل سے روشنی نہیں ڈال سکا۔ وہ یہ ہیں، پوری حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اس دن اللہ 7 آدمیوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ اول امام عادل۔ یہ امام عادل تک میں نے پچھلے ایک خطبے میں مضمون بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو 6 دوسرے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، وہ یہ ہیں۔ دوسرے وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی بسر کی۔ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی بسر کی۔ عموماً بڑھاپے میں تو عبادت کی توفیق اکثر لوگوں کو یا کئی لوگوں کو مل ہی جاتی ہے۔ جوانی میں اگر عبادت کی توفیق ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک امتیاز ہے۔ بس وہ شخص جس کی جوانی عبادت میں کٹی ہو، اللہ اس پر محبت کی نگاہیں ڈالتا ہے، اور جس دن کوئی اور سایہ نہ ہو اس کی یہی نیکی اللہ کے سایہ کے طور پر اس کے سر پر تان دی جائے گی، یعنی نیکی سایہ بن جائے گی۔ تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہ وہ بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا اور میں وہاں پہنچوں گا، اور کوئی دنیا کا خیال اسے مسجدوں سے غافل نہیں رکھتا، یا دنیا کے کاموں کی مشغولیت اسے مسجد سے الگ نہیں کرتی، یعنی مجبوراً الگ ہو بھی جائے تو دل اٹکا رہتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے، یہ فرمایا کہ دل اس کا وہیں اٹکا رہتا ہے۔ نہ بھی پڑھ سکے تو یہ خیال گزرے گا کہ اب فلاں وقت ہو گیا نماز کا، اگر مجھے توفیق ہوتی تو میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا۔ چوتھے وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ متحد ہوئے اور اسی کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، یعنی جن کے آپس میں ملنے جلنے کا مقصد سوائے اللہ کی محبت کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کی دوستی کا صرف اللہ ہی مرکز ہے، اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب ملتے ہیں تو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی باتیں کرتے ہوئے جدا ہوتے ہیں۔ یہاں یہ خاص قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اسی محبت کی بنا پر وہ ملتے بھی ہیں اور اسی محبت کی بنا پر جدا بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کا تقاضا جہاں یہ ہو کہ اب تم الگ الگ ہو جاؤ تو پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض صوفی منش لوگ بعض دفعہ ساری رات آپس میں مجلس لگائے رکھتے ہیں اور گھر میں بیوی کا خیال ہی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کی باریکیوں سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ کی خاطر ملنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب اللہ کی محبت تقاضا کرے کہ جدا ہو جاؤ تو جدا نہ ہو۔ اگر جدائی کے وقت جدا نہ ہو تو ملنے کا جو عذر تھا کہ اللہ کی خاطر ملے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے۔ جو اللہ کی خاطر ملتا ہے اللہ کی خاطر جدا بھی ہو جاتا ہے۔ 5ویں وہ پاک باز مرد جس کو خوبصورت اور با اقتدار عورت نے بدی کے لیے بلایا، لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، جن کی ساری زندگی ایک پاک بازی کا نمونہ تھی،
اور بالخصوص ایک وقت کی بہت خوبصورت عورت سے کے ذریعے آپ آزمائے گئے تھے، اور اس سے بچنے کی وجہ سوائے اللہ کے خوف کی اور کوئی نہیں تھی، اور اسی لیے با اقتدار بھی فرمایا ساتھ۔ با اقتدار فرمانے میں ایک تو حضرت یوسف کے واقعہ کی طرف اشارہ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی اور اسے اقتدار نصیب تھا۔ بس اقتدار کہنے میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ ویسے کوئی خوبصورت عورت ہو، اس سے انسان خدا کی خاطر بچ سکتا ہے عام حالات میں، مگر اگر اسے اقتدار بھی ہو اور یہ ڈر ہو کہ وہ بچنے کے نتیجے میں سزا بھی دلوا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف کے معاملہ میں ہوا کہ اس با اقتدار عورت نے آخر ان کو سزا دلوا کے چھوڑی، اور یہ واقعہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے حضرت یوسف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عام اس بات کا بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی صاحب اقتدار سے بھی بچ کے رہے تو یہ حقیقی پاکیزگی ہے۔ چھٹے وہ شخص، وہ سخی انسان جس نے اس طرح پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اب یہ محاورہ ہے، ورنہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ دے رہا ہو اور بائیں کو پتہ نہ ہو۔ بائیں کو تو پتہ لگتا ہی ہے، یہ تو ایک اندرونی ایک ایسا مواصلاتی نظام اللہ نے قائم فرمایا ہوا ہے کہ پاؤں کی انگلی بھی ہلے تو سارے بدن کو علم ہوتا ہے کہ پاؤں کی انگلی ہلی ہے۔ یہ مواصلاتی نظام جو اندرونی مواصلاتی نظام ہے، یہ ناکام ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو پھر نہیں پتہ چلتا۔ تو یہاں تو کسی بیماری کا ذکر نہیں ہے، ایک تعریف کا کلمہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو۔ اس میں محاورے کے علاوہ بھی کچھ معنی مخفی ہیں۔ دائیں ہاتھ اگر آنکھیں رکھتا تو بائیں ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا، بائیں ہاتھ اگر آنکھیں رکھتا تو دائیں ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ نہ دیکھ سکنے کا مضمون اندھیرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال تھا جس حال کے متعلق احادیث باوضاحت روشنی ڈال رہے ہیں کہ بعض دفعہ وہ رات کو صدقہ و خیرات کے لیے نکلتے تھے، اور اس اندھیرے کے نتیجے میں وہ لوگوں سے چھپتے تھے۔ تو بائیں ہاتھ سے مراد یہاں دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ چھپ کر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اور اندھیرا ایسا ہوتا تھا کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ کس کو دے رہے ہیں۔ چنانچہ صبح کے وقت لطیفے کے طور پر یہ بات مشہور ہو جاتی تھی کہ ایک شخص نے ایک امیر آدمی کو رات کو کچھ پکڑا دیا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ اگر اس کو پکڑایا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ انکار کر دیتا کہ میں تو امیر آدمی ہوں، کھاتا پیتا ہوں اور میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ لیکن اس میں دوسری خوبی یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ شکریہ لینے کی خاطر ٹھہرتے نہیں تھے اور تیزی سے نکل جایا کرتے تھے، اور چونکہ اندھیرا ہوتا تھا اس لیے ان کا پیچھا کرنا بھی ممکن نہیں ہوا کرتا تھا، اور اندھیرے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا پکڑایا گیا ہے۔ تو دیکھنے والا جب تک دیکھتا کہ یہ کیا چیز مجھے دے دی گئی ہے، اس وقت تک وہ نظروں سے غائب ہو جایا کرتا تھا۔
تو یہ مضمون ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو سے بیان فرمایا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتویں وہ مخلص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی محبت کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے تو آنسو جاری ہو بھی جایا کرتے ہیں، مگر جب بالکل انسان تنہا ہو، کوئی بھی نہ ہو، اس وقت اگر خدا کی محبت میں آنسو بہیں تو وہ آنسو سب سے زیادہ پیارے آنسو ہیں، کیونکہ خدا کے سوا انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے، جو ترمذی کتاب فضائل الجہاد سے لی گئی ہے۔ کتاب فضائل الجہاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی خشیت سے رونے والا شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دودھ واپس تھنوں میں لوٹ جائے۔ اب اس مثال میں کیا تصویر کشی فرمائی گئی ہے؟ دودھ، جو ماں کا دودھ بچے کی چیخ و پکار پر اس کی خاطر تھنوں سے نکل جاتا ہے، اس کی واپسی ممکن نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کی رحمت کا دودھ ہے، وہ جب اترتا ہے تو واپس نہیں ہوا کرتا، اور چونکہ بچے کے رونے اور چلانے پر دودھ اترا کرتا ہے، اس لیے اس انسان کے آنسوؤں پر جو محض اللہ کی خاطر رویا ہے، اللہ کی رحمت کا دودھ اترتا ہے۔ بس مثال دی کہ اگر تم نے کبھی دیکھا ہو کہ ماؤں کے تھنوں میں دودھ واپس چلا گیا ہے، تو پھر یہ وہم کر سکتے ہو کہ اللہ کی رحمت جو اتر چکی ہو اپنے پیارے پر، وہ اس کی طرف واپس لوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، اسی طرح خدا تعالیٰ کی راہ میں اڑایا جانے والا غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ غزوے میں شامل جیالوں کے دستے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے دشمن پر جھپٹا کرتے تھے، تو ان کے گھوڑوں سے کے سموں سے غبار اڑا کرتی تھی، اور اس غبار میں وہ چھپتے تھے، یعنی الگ چھپنے کی جگہ نہیں تھی، مگر اس تیزی سے جھپٹتے تھے کہ غبار بھی ساتھ ساتھ اڑتی چلی جاتی تھی، اور دشمن کو صرف ایک غبار دکھائی دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے دستوں میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں بھی ایک صورت میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ فرمایا، وہ غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ جہنم کا دھواں بھی ایک غبار ہی تو ہے جس میں ایک چیز چھپ جاتی ہے، تو فرمایا یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بس اس غبار کا ایک منظر تو ہم نے بھی گزشتہ زمانوں میں ربوے میں دیکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ اتنی خشک سردی پڑا کرتی تھی کہ غبار ایک معمولی سے پاؤں کی دھمک سے بھی اٹھتی تھی، اور جلسے کے دنوں میں مجھے یاد ہے نزلہ زکام کھانسی تو اس غبار سے ہو ہی جایا کرتا تھا، مگر کپڑے گندے ہو گئے، چہرے پہ غبار پڑ گئی، کسی نے حضرت مسلم موعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکایت کی کہ گرد و غبار کی وجہ سے یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا، مبارک ہو کہ یہ غبار جو تمہارے چہروں پہ پڑتی ہے اور تمہارے کپڑوں کو میلا کرتی ہے،
یہ تمہیں جہنم سے بچنے کی خوشخبری دے رہی ہے۔ یہ بھی وہ غبار ہے جس غبار کے ساتھ جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہ ہو سکنے کا مضمون ایک رنگ میں ہمارے زمانے میں بھی دہرایا گیا ہے اور ہم دیکھتے رہے ہیں اس کو۔ ایک اور حدیث اسی تعلق میں مسلم کتاب الایمان باب الاسلام سے لی گئی ہے۔ یہ ہے باب الاسلام و ما ہوا و بیان و خصالہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا باب ہے جس میں الاسلام اور اس کا بیان اور اس کی خصلتوں کا بیان ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ تو اللہ کی خشیت اختیار کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ مضمون احسان کا قرآن کریم میں بھی بکثرت بیان ہوا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مختلف پہلوؤں سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں خشیت کے تعلق میں یہ بیان ہے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو اور پھر یہ محسوس کرے کہ خدا کو دیکھ رہا ہے تو اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ اپنا سب کچھ چھپائے پھرتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو بعض وقت دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اللہ گواہ ہے میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ دیکھتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی بھی خرابی نہیں۔ تو ایسے شخص کے دل میں خشیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ بارہا مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے، جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو تم نے یہ حرکت کی ہے تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ خدا گواہ اللہ جانتا ہے، میرے دل میں تو یہ بات نہیں۔ اور قرآن کریم ایسے لوگوں کی بکثرت مثالیں بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ان کی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے تھے تو وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہتے تھے کہ ہرگز یہ بات نہیں تھی، ہم تو بڑے نیک ارادے رکھتے تھے اور آپ لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ بس اللہ کے حلف اٹھانے سے، اللہ کی قسمیں کھانے سے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص خدا کو دیکھ رہا ہے اس حال میں کہ اس کے دل پر خشیت طاری ہوئی۔ ایک ہی شرط ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو، اور جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو اس کے دماغ میں تکبر کا کیڑا بھی نہیں پڑ سکتا۔ اگر کوئی بری حرکت کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے دیکھ لے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس شخص کے روب سے جتنا بھی وہ روب ہے اس کے دل میں خشیت طاری ہوگی۔ لیکن کوئی دیکھ رہا ہو اور پتہ نہ لگے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، مجال ہے جو کسی قسم کی خشیت اس پر طاری ہو۔ بس یہ مضمون اس پہلو سے غور سے سمجھنے کے لائق ہے کہ احسان کی ایک تعریف یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص اللہ کو دیکھ رہا ہو، گویا دیکھ رہا ہو، کہ وہ اپنے نفس کو بھی دیکھ رہا ہو اور جانتا ہو کہ اس حالت میں جب بھی نظر پڑی، اللہ کی نظر پڑی، میں پکڑا گیا، اس کے نتیجے میں جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے گا۔ بس لرزہ طاری کرنے کا مضمون کوئی اتفاقی نہیں ہے، اس کی جڑیں گہرے مطالب میں ہیں۔ چنانچہ فرمایا اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا
بسا اوقات ایک انسان کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا مگر کوئی غیب میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے۔ آج کل انگلستان میں مختلف جو سٹور ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، ان پہ ایسے کیمرے لگ گئے ہیں کہ ایک انسان دیکھ نہیں سکتا کہ کون اسے دیکھ رہا ہے، مگر غائب آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ بس اگر دکاندار کو آنکھوں کے سامنے دیکھے تو اس کے سامنے چوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس وجہ سے بھی وہ بچتا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کون ہے وہ نہیں جانتا، غائب میں ہے۔ بس یہ مفہوم ہے دوسرا احسان کا، کہ یہ خیال رکھے کہ اللہ کی نظر اس پہ ہر حال میں رہتی ہے، وہ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر اسے دکھائی نہ بھی دے تو یہ احساس ضروری ہے کہ وہ اسے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور اس دیکھنے پر صرف کامل اور سچے متقی کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ کہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالارادہ اس نے کبھی کوئی بھی خدا کی نافرمانی کا قدم نہیں اٹھایا، نہ خدا کی نافرمانی کی باتیں سوچی، اور اس کامل یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے میرا اللہ، پاک ہے وہ ذات جو ہر حال میں مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور دیکھنے کا مفہوم جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہاں محبت اور پیار اور حفاظت کی نظر ڈالنا بھی ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو ہر حال میں مجھ پر حفاظت کی نظر ڈالتی ہے، مجھے کمزوریوں سے بچاتی ہے، مجھے دشمنوں سے نجات دیتی ہے اور دشمنوں سے میری حفاظت فرماتی ہے۔ تو فرمایا اگر تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو احسان کرنے والا ہے۔ عقار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک لمبی روایت ہے جس میں انہوں نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق اس مضمون سے ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اس حدیث میں ذکر کرتے ہیں جو یہ تھی اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے میرے اللہ میں تیری خشیت طلب کرتا ہوں غیب میں بھی اور شہادہ میں بھی۔ اس نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان فرما دیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ حدیث اسی مضمون کو قوت بخش رہی ہے۔ اور ایک زائد بات اس میں یہ ہے کہ اس بات کی دعا بھی تو کیا کرو، ورنہ بغیر دعا کے از خود تمہیں یہ برکت نصیب نہیں ہو سکتی، یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکتی کہ تم جب دیکھو خشیت محسوس کرو۔ تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ جب تو دکھائی نہیں بھی دے رہا ہوتا، جانتا ہوں کہ تو غیب میں ہے، اور ہر حال میں انسان خدا تعالیٰ کو شعوری طور پر محسوس نہیں کرتا کہ وہ موجود ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کی زندگی سوائے ان اولیاء اللہ کے جو خدا کے ساتھ رہنے اور ہمہ وقت رہنے کے عادی ہوتے ہیں، عام انسان کی زندگی کٹھن ہو جائے۔ بعض بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ نہ پھرو، باپوں کو کہتے ہیں ہر وقت نہ ہمارے ساتھ رہا کرو، کچھ تو ہمیں آزادی کی سانس لینے دو، ہم الگ ہو کے بھی جی کے دیکھیں۔
تو پیاروں کا ساتھ رہنا بھی ایک حد تک اچھا لگتا ہے، پھر برا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا کے ساتھ کا رہنے کا جو مضمون ہے، اس پر یہ حدیث روشنی ڈال رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اپنا غیب میں بھی ساتھ عطا فرمائے، تو ایسا ساتھ عطا فرمائے کہ اس کے نتیجے میں خشیت پیدا ہو، یعنی بے حیائی نہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ایسے گناہ کا ذکر کرتی ہے جو جنب اللہ میں کیا گیا۔ ہر وقت اللہ ساتھ رہتا ہے، مگر جسارت ہے اس کے باوجود بھی، گویا اس کے پہلو میں چل رہا ہے اور گناہوں کی جسارت کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ غیب میں بھی ہمیں خشیت عطا فرما، اور شہادت میں بھی جب ہم سمجھیں کہ تو نہیں ہے پاس، اس وقت تیری خشیت ضرور نصیب ہو، اور جب جانتے ہوں کہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، تب بھی تیری خشیت نصیب ہو۔ تو اس دعا پر، اس مضمون کو، اس احادیث کے مضمون کو میں ختم تو نہیں کر رہا، آگے ایک اور حدیث بھی بیان کے لائق ہے، مگر اس دعا کے مضمون پر اس مضمون کی تان ٹوٹتی ہے، یعنی اس سے اوپر پھر اور کوئی مضمون بیان نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ ہی سے التجا کرے کہ وہ اسے یہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی توفیق عطا نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مضمون خشیت کا علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس مضمون پر ابی درداء کی ایک روایت ہے جو ترمذی کتاب العلم باب ما جاء فی ذہاب العلم میں دی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا، ایسی گھڑیاں بھی آنے والی ہیں، ایسی گھڑی بھی آنے والی جس میں علم لوگوں سے چھین لیا جائے گا۔ ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا۔ اب اگر اللہ علم چھین لے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کسی انسان کا اختیار کیا ہے کہ وہ اس علم کو زبردستی چمٹے رہے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو ساتھ فرمایا وہ اس میں سے کسی بات پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی علم کے کسی پہلو پر بھی ان کو مخترت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑی تعجب والی بات تھی کہ ایسی گھڑی آ کیسے سکتی ہے کہ اللہ علم کو چھین لے، جبکہ لوگ علم کو چمٹنا چاہیں اور علم کی حفاظت کرنا چاہیں۔ یہ ایک خیال زیاد بن لبید انصاری کے دل میں گزرا، تو انہوں نے عرض کی، ہم سے علم کیسے چھین لیا جائے گا جبکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور ہم ضرور اسے پڑھتے رہیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ضرور قرآن پڑھائیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے زیاد، تیری ماں تجھے گم کر دے، میں تو تجھے مدینے کے فقہاء میں سے سمجھا کرتا تھا۔ زیاد کے متعلق یہ بیان ان کی علمی شان اور تفقع کو بھی ظاہر فرما رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس بات کو نہیں پا سکے جو میں نے بیان کی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اگر تم بھی نہیں سمجھ سکو گے تو پھر باقی لوگ کیسے سمجھیں گے؟ ایک آدمی جو بہت فقیہ ہو اور بہت سمجھدار ہو، وہ نہ سمجھے تو کہتے ہیں لو جی، تم بھی نہیں سمجھے تو پھر اور کیا سمجھیں گے؟ تو
اس رنگ میں آپ نے فرمایا. اور ماں گم کر دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بد دعا ہے. یہ عرب محاورہ تھا کہ تیری ماں تجھے کھو دے. یعنی ماں کو جب کھو دے تو اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. تو شاید اس محاورے کا یہ مطلب ہو کہ تم ایسی بات کر رہے ہو کہ تمہارے پیاروں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. تو ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ تم سے محبت کرنے والے محسوس کریں گویا انہوں نے تمہیں گم کر دیا ہے. بہرحال اس پر آپ نے فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے کھو دے، میں تو تجھے مدینے کے فقہا میں شمار کرتا تھا. اور آگے مثال کیسی عمدہ دی ہے. دیکھو یہ تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس ہیں، وہ اس کا درس بھی دیتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، بڑے بڑے مدارس جاری ہیں، بڑے بڑے فقہا اس میں تقریریں ان مدارس میں تقریریں کرتے ہیں، مگر ان کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری احادیث میں مثال بیان فرمائی ہے کہ میری امت پر بھی وہ وقت آ جائے گا جیسا یہود کی امت پر اور نصارہ کی امت پر مجھ سے پہلے آیا تھا، اسی کا اشارہ فرما رہے ہیں. کیا چیز تھی جو ان کے دل میں نہیں رہی تھی؟ خوف خدا. جب خوف اٹھ جائے گا، خشیت جاتی رہے گی، تو علم کی بھرمار ہو، تمار لگے ہوں، وہ کچھ بھی اس قوم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جن کے دلوں سے خوف خدا اٹھ چکا ہو. پھر فرمایا جبیر کہتے ہیں میں عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ تم نے سنا ہے کہ تیرا بھائی ابو درداء کیا کہہ رہا ہے؟ پھر میں نے ابو درداء کی یہ ساری روایت عبادہ بن سامت کو بتائی. عبادہ نے کہا ابو درداء نے سچ کہا ہے، اگر تو پسند کرے تو میں تجھے وہ پہلا علم بتا دیتا ہوں جو لوگوں سے چھین لیا گیا یا چھین لیا جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ معلوم کر لو وہ علم کیا ہے جو چھینا جائے گا. فرمایا وہ خشوع ہے، اللہ کے حضور خشیت کے ساتھ جھک جانا، اس کے آگے خاک پہ بچ جانا. یہ وہ علم ہے جو قرآن کریم کی روح سے علم کہلاتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ وقت آتا ہے کہ تو ایک جماعت کی مسجد میں داخل ہوگا تو اس میں ایک شخص بھی خشوع کرنے والا نہ پائے گا. یہ وہ مضمون ہے جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ الفاتر آیت 29، کہ اللہ سے تو صرف اور صرف اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. تو جو ڈرتے نہیں ہیں وہ علماء نہیں ہیں. علم نہیں چھینا گیا، وہ خوف چھینا گیا جو علم کی روح ہے. کیسے لطیف انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر فرمائی، ورنہ غیر علماء بھی ڈرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مگر فرمایا علم ہے ہی خشوع کا دوسرا نام. جسے علم ہو اس کے دونوں پہلو ہونے لازم ہیں، اللہ کا بھی علم ہو اور اپنی ذات کا بھی علم ہو. یہ دنیاوی علماء مراد نہیں ہیں جنہوں نے عربی گرامریں پڑھی ہوں یا قرآن کریم کو مدرسوں میں پڑھا ہوا ہو، ان سے یہ علم عطا نہیں ہوا کرتا. اللہ کے نزدیک علماء وہ ہیں جو ظاہری علوم نہ رکھنے کے باوجود باطنی طور پر سب سے بڑے عالم ہوں. اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کر لو.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مدرسوں میں تعلیم پائی تھی؟ کہاں مختلف زبانوں کے علوم حاصل کیے تھے؟ کہاں سائنس پڑھی تھی؟ کہاں دنیا کے عجائبات پر غور کیا، ان کو دیکھا؟ کچھ بھی نہیں، امی تھے، اور دنیا کے سب علماء سے بڑھ کر عالم، اس لیے کہ اللہ کی خشیت تھی دل میں، اور خشیت کے نتیجے میں صرف خدا کا خوف اور اپنے نفس کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ وہ علوم عطا فرمایا کرتا ہے جو ہر زنگ اور بدی سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب عالموں سے بڑھ کر عالم تھے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا عالم، آپ سے پہلے کوئی ایسا عالم گزرا، نہ آئندہ کبھی قیامت تک ایسا عالم پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو پڑھ کر غور سے دیکھ لیں، اس کثرت سے علوم کا بیان ہے جو پہلے گزر گئے تھے، جو بعد میں آنے والے تھے، قیامت تک آنے والے علوم کا، اور قیامت کے بعد ظاہر ہونے والے علوم کا۔ ازل کا علم ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور یہ کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، کیونکہ اس آیت کا صحیح کامل اطلاق آپ ہی کی ذات پر ہوتا تھا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں صرف جو اللہ کے نزدیک علماء ہوں، اور علم کا دوسرا نام خشیت الہی ہے۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے اسی مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلا اقتباس افلاح کے وہ معنی، پہلے اقتباس میں افلاح کے وہ معنی بیان ہوئے ہیں جن کی طرف عام طور پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ افلاح کا مطلب یہ نظر آتا ہے جس نے نجات حاصل کر لی، یہ ایک لازم ہے، اور اگر متعدی کے معنوں میں لیا جائے تو جس نے نجات دے دی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معنی لغت کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں وہ اس سے کچھ مختلف ہیں۔ فرمایا افلاح کے لغت میں یہ معنی ہیں کہ اسیر الی الفلاح، کہ وہ فلاح کی طرف پھیر دیا گیا۔ اب یہ معنی بالعموم علماء کے ذہن میں آتے ہی نہیں کہ یہ تو ایک لازم کا صیغہ ہے، متعدی کا بھی ہو سکتا ہے، مگر مجہول نہیں ہے۔ مگر افلاح کے معنی مجہولیت کے لحاظ سے بھی لیے گئے ہیں، اور اہل لغت اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بس افلاح کا مطلب ہے ایسے مومن نجات پا گئے جن کے دل اللہ نے پھیر دیے، جن کے دلوں کو اللہ نے نجات کی خاطر تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ ہی ہے جو دلوں میں خوف خدا پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہی دلوں کو نجات کی خاطر نجات کے لیے پھیرتا ہے۔ یہ ایک نیا مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمیمہ براہین احمدیہ میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اسیر الی الفلاح، یعنی فوز مرام کی طرف پھیرا گیا۔ فلاح بھی وہ کہ اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ نجات کا تصور ممکن نہیں۔ پھیرا گیا اور حرکت دیا گیا۔ اب کیسا خوبصورت کلام ہے، صرف پھیرا ہی نہیں گیا، اس کی طرف بڑھنے کے لیے تحریک بھی کر دی گئی۔ ورنہ ایک انسان ایک اچھی چیز کو دیکھتا ہے، بعض دفعہ پسند بھی کرتا ہے، مگر اس کی طرف جاتا نہیں، اور بندھن ہیں جو اس کو روک دیتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بہت ہی لطیف عارفانہ کلام پر مشتمل ہوتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں فوج مرام کی طرف پھیرا گیا اور حرکت دیا گیا. یہ حرکت اللہ کے فیض کے سوا انسان کو تو مل نہیں سکتی. بس ان معنوں کی روح سے مومن کا نماز میں خشوع اختیار کرنا فوج مرام کے لیے پہلی حرکت ہے. اب حرکت کی خشوع کے ذریعے تعریف فرما دی، کیونکہ خشوع کے وقت انسان کے دل لرز رہا ہوتا ہے، وہ دل ساکن اور جامد نہیں رہتا، اس میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی عوامل ہیں دنیا میں وہ حرکت کے بغیر ممکن نہیں. فزکس کے اصطلاح میں اسے کہتے ہیں ایٹمز یا مالیکولز کی ایکسائٹڈ اسٹیٹ. جب تک ایکسائٹمنٹ نہ ہو ان کے اندر، جو شعوری طور پر وہ محسوس نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا شعور بھی عطا کیا ہوا ان کو جو اندرونی ہے، جس سے ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں. جب ایکسائٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسرے مادوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تیسری چیز بناتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے محاوروں میں اگرچہ بظاہر سائنٹیفک اصطلاحیں استعمال نہیں ہوئیں، مگر بین ہی سائنٹیفک اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں. جس کو علم نہ ہو وہ سوچ نہیں سکتا کہ یہاں حرکت سے کیا مراد ہے. بس ان معنوں کی روح سے مومن کا نماز میں خشوع اختیار کرنا فوج مرام کے لیے پہلی حرکت ہے. فوج مرام کی خواہش تو سب کے دل میں ہے، مگر خشوع کے بغیر اس کی طرف حرکت نہیں پیدا ہوتی. بس یہ پہلی حرکت ہے جس کے ساتھ تکبر اور عجب وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے. اب یہ جو حرکت ہے اسے روکنے کے لیے عجب، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی پسند، اپنی نگاہوں میں اپنی ذات کو اچھا سمجھنا، اور تکبر، دوسروں کے مقابل پر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. تو دونوں پہلو جو ہیں ان کو چھوڑے بغیر یہ حرکت اس کو اجازت نہیں دے گی کہ اللہ کی طرف بڑھے. گویا زنجیریں ہیں پاؤں میں، رسیوں سے باندھی گئی چیز ہے، وہ جانا چاہے بھی تو جا نہیں سکتی. تو فرمایا یاد رکھو فوج مرام کی طرف جب حرکت نصیب ہو تو ان بندنوں کو توڑ دیا کرو. اس کے بعد اگر عجب اور تکبر باقی رہا تو تم واپس اپنے پہلے حال کی طرف چلے جاؤ گے اور یہ حرکت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. فرمایا یہ چیز ہے کہ انسان کا نفس خشوع کی سیرت اختیار کر کے خدا تعالیٰ سے تعلق پکڑ لے، یا انسان کا نفس خشوع کی سیرت اختیار کر کے خدا تعالیٰ سے تعلق پکڑنے کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے. اب خشوع عارضی بھی ہوا کرتا ہے، حرکت بھی پیدا ہوتی ہے، مگر اگر وہ سیرت نہ بن جائے، انسان کی فطرت میں خشوع نہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا کرتا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض دوسری مثالوں سے تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ خشوع سے خوش نہ ہو جاؤ کہ کوئی لمحہ تمہیں خشوع کا نصیب ہوا. بعید نہیں کہ تم نے اگر تکبر اور عجب سے خلاصی نہ پائی تو یہ دونوں چیزیں تمہیں واپس کھینچ کے اس جمود کی حالت کی طرف لے جائیں گے کہ پھر خدا کی طرف تمہیں حرکت نصیب نہیں ہوگی. مستعد اور تیار ہو جاتا ہے ایسے حال میں کہ وہ اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. ہر وقت وہ تیار رہتا ہے، کوئی بھی بہانہ ملے تو اللہ کی طرف حرکت کر جائے. ملفوظات جلد اول میں یہ روایت درج ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فرمان درج ہے:
خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ۔ اب دیکھیں، صرف دعا سے کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کرنا بے معنی اور لغو ہے۔ جب تک انسان پوری کوشش سے اپنی محنت سے خود برائیاں دور کرنے کے لیے جد و جہد نہ کرے، بس وہی لوگ صحیح کرنے والے ہیں جو جب تک ان میں طاقت ہے، جہاں تک ان میں طاقت ہے، وہ اپنی برائیاں دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جہاں عاجز آ جاؤ۔ اب ہر انسان جانتا ہے کہ کئی برائیاں ہیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ بہت کوشش کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے کہ ان سے نجات پائے، مگر ایک موقع پر جا کے عاجز آ جاتا ہے، کچھ پیش نہیں جاتی۔ وہ برائی ہے کہ چھوڑتی نہیں، چمٹ جاتی ہے۔ فرمایا اس وقت صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ تم عاجز آ گئے ہو، اللہ عاجز نہیں آ سکتا۔ ایک کامل یقین ہو کہ اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں آ سکتا۔ اس وقت انسان جب یہ سمجھے کہ میں عاجز آ گیا، تو اس کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں خشوع پیدا ہوگا، اور واقعتاً ایک انسان پورے خلوص نیت سے ایک چیز سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہو اور پیچھے ہی نہ چھوڑ رہی ہو، تو عاجز آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل سے ایک بے قراری کی دعا اٹھتی ہے، اسی بے قراری کا نام خشوع ہے۔ اب ایک شخص کا ایک کتا پیچھا کر رہا ہے اور چھوڑتا ہی نہیں، کوئی اور بلا پیچھے لگی ہوئی ہے جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا بھی ہے، کبھی وہ چھپ جاتی ہے، کبھی پھر پیچھے۔ تو جب کچھ پیش نہ جائے پھر اس کے دل میں خشوع پیدا ہوگا، خوف بھی پیدا ہوگا، اور انکساری اور عاجزی بھی پیدا ہوگی کہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ بیماریوں کا بھی یہی حال ہے۔ بعض لوگ اپنی بیماریوں سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان کے دل میں خشوع نہیں پیدا ہوتا، مگر بیماری اندر اندر ان کا پیچھا کرتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بیماری کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اکثر اس وقت بیماری ان پر غالب آ چکی ہوتی ہے، وہ وقت ہے خشوع کا، وہی وقت ہے جب وہ دعاؤں کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مضمون فرمایا ہے، اس میں بیماری سے پہلے اس کے کہ وہ بڑھ چکی ہو، اپنی طرف سے کوشش کر کے اس سے پیچھا چھڑانا بھی شامل ہے، اور اگر وہ غالب آ ہی چکی ہو، جب کچھ پیش نہ جائے، اس وقت جو درد دل سے اٹھی ہوئی دعا ہے وہ قبول ہوگی اگر صدق اور ایمان ہو۔ اب ایسے بہت سے بیمار مجھے خط لکھتے بھی ہیں کہ بہت درد دل سے دعائیں کی ہیں، بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کچھ پیش نہیں جا رہی، مگر حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو کامل یقین نہیں ہوتا، وہ ہاتھ تو اٹھاتے ہیں اس خیال سے کہ اور چارہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اس لیے ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں، مگر وہ صدق اور ایمان جو دل کو یقین سے بھر دیتا ہے اور کامل یقین کے ساتھ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں، اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اور یہ وجہ اچانک پیدا نہیں ہوا کرتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو بغیر کسی علاج کے
ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز شفا بخشی، جس کو ڈاکٹر بھی بطور مثال بیان کرتے ہیں، اور بعض بیچارے گریہ ازاری کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور ان کو کوئی شفا نصیب نہیں ہوئی۔ دراصل ان کے پہلے مسلک پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، باقی اسی مضمون سے میں انشاءاللہ آئندہ باقی باتیں بیان کروں گا۔ یہ چل رہا ہے ابھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر